नाज़रीन आदाब, 3 अगस्त 2022 मुताबिक 4 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। राज्यसभा में महंगाई पर बहस के दौरान वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कीमतों में इजाफा होने से कोई इनकार नहीं कर रहा है। हम नहीं भाग रहे हैं, हमारे यहाँ महंगाई की शरह का एक बैंड है। महंगाई 7% पर है। हुकूमत और आरबीआई इसे 7% से नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं। सीतारमण ने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तानी मईशत के बुनियादी उसूल मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के हममर्तबा ममालिक और यहाँ तक कि तरक्की याफ्ता ममालिक में मौजूदा सूरत हाल के मुकाबले हमारी मईशत यकीनी तौर पर बहुत बेहतर है। ताहम वजीर ने यह भी तस्लीम किया कि आलमी अवामिल मईशत को मुतासिर कर रहे हैं और ये भी कहा कि ये हकीकत है। इस दौरान अपोजिशन ने महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराने की कोशिश की, जबकि हुक्मरान जमात ने आलमी उनसुर को इसका जिम्मेदार ठहराया। एक बार फिर CAA यानी शहरियत तरमीमी कानून नाफिज किए जाने की हलचल शुरू हो गई है। मगरबी बंगाल के BJP लीडर शोभिंदु अधिकारी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से आज मुलाकात कर इस कानून को जल्द नाफिज करने की अपील की। इस पर अमित शाह ने उन्हें यकीन दिलाया कि CAA का निफाज जल्द होगा, लेकिन इससे पहले कोविड-19 टीके की एहतियाती खुराक देने का अमल पूरा किया जाएगा। बाद अज़ां CAA नाफिज करने की सरगर्मियां शुरू होंगी और जरूरी पेशरफ्त की जाएगी। अमित शाह से मुलाकात के बाद नामानिगारों से बात करते हुए शुभिंदु अधिकारी ने कहा कि CAA को नाफिज करना मगरबी बंगाल के लिए बहुत अहम है, जहां बड़ी तादाद में लोग इसके इल्तिजामात से मुस्तफीद हो सकते हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम में अलकायदा के रहनुमा अयमन अज़वाहिरी की मौत की तस्दीक की गई है। सदर जो बाइडन ने मंगल के रोज इसकी तस्दीक की। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इतवार को काबुल में इस मुहिम का आगाज किया था। हमले के दौरान इसके खानदान के दीगर अफराद भी घर में मौजूद थे, ताहम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दाखिल कई अर्जियों पर गौर करने के लिए एक बेंच तश्कील करने पर मुत्तफिक हो गया है, जिसमें रियासत के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने के तालीमी इदारों के इख्तियारात को बरकरार रखा गया था। जैसे ही चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सदारत वाली बेंच के सामने सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने मामले का तस्करा किया, उन्होंने कहा कि मैं एक बेंच की तश्कील करूंगा। जजों में से अभी एक की तबीयत ठीक नहीं है। इस पर सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से एक तारीख तय करने की गुजारिश की, क्योंकि मार्च में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई थी। लखनऊ में आज 3 मुहर्रम को भी सुबह से देर रात तक मजलिस में अज़ादारों ने शिरकत करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का गम मनाने का सिलसिला जारी रखा। फजा में नारे तकबीर, हैदरी, लब्बैक या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। मदरसा नाज़मिया में आयतुल्लाह हमीदुल हसन ने मजलिस को खिताब करते हुए कहा कि किसी बेगुनाह का कत्ल सारी दुनिया का कत्ल है। मौलाना ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के दोस्त हबीब ने मज़ाहिर का करबला पहुंच का मंजर बयान किया। इमाम बाड़ा गुफरा आप चौक में मौलाना कल्ब जव्वाद ने मजलिस को खिताब करते हुए कहा कि अज़ाए इमाम हुसैन तक़वाए इलाही हासिल करने का सबसे बेहतरीन मरकज है, लिहाजा अय्याम अज़ा में इखलास के साथ गम हुसैन मनाया जाए और मकसद हुसैन हर वक्त पेश नज़र रहे, ताकि हमारा शुमार साहिबान तक़वा में हो सके। इमाम बाड़ा सैयद तकी साहब अकबरी गेट में विलायत के मौजू पर खिताब करते हुए मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि कुरान का हुक्म है कि इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की और साहिब अम्र की। इमाम बाड़ा आगा बाकर चौक में मौलाना मीसम जैदी ने मजलिस को खिताब करते हुए कहा कि रसूल को समझने के लिए और शान रिसालत महसूस करने के लिए उन आइनों की जरूरत है जिनमें मुकम्मल तौर पर यह नूर नजर आए। मौलाना ने हजरत हुर और उनके बेटे की शहादत को बयान किया तो अज़ादार रोने लगे। इमाम बाला नाजिम साहब में जनाब अब्बास आरिश ने उस्ताद कमर जलालवी का हजरत अब्बास के हाल का मरसिया पेश फरमाया। हुसैनी इमाम बारगाह अलीगंज में मौलाना गुलाम पंजतन मुसैयब रिजवी ने कहा कि करबला के शहीदों की याद में होने वाली ये मजलिसें और जिक्र हजरत इमाम हुसैन हमारे लिए मुफीद है। इमाम बाला शाह नजफ हजरतगंज में खिताब करते हुए मौलाना फरीदुल हसन प्रिंसिपल जामिया नाज़मिया ने अमन व आश्ती के इस्लामी पैगाम को अवाम तक पहुँचाया और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के सबक आमोद और अखलाक साजी के किरदार को बयान किया। इसके अलावा इमाम बाड़ा कसर हुसैनी बल्लौचपुरा में मौलाना मोहम्मद मियाँ आबिदी, अज़ाखाना मिर्जा बाकर हुसैन मरहूम कश्मीरी महल्ला में मौलाना सैयद कायम रजा रिजवी साहब क़िबला इमाम जुमा नांडीज महाराष्ट्र, इमाम बारगाह मेहदी लखनऊ में मौलाना सैयद राहिब हुसैन जैदी ने मुहर्रम की तीसरी मजलिस को खिताब किया। अली कॉलोनी लखनऊ में अज़ाखाना मरहूम मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब में मुनक़िदा अशर मुहर्रम की तीसरी मजलिस से वली खुदा कौन है के उन्वान पर मौलाना जावेद हैदर जैदी जैदपुरी ने खिताब किया।
آج اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل کے زیر اہتمام جامع مسجد عیدگاہ لکھنؤ میں شہدائے دین حق و اصلاح معاشرہ کے تحت تیسرے جلسے کو خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد مشتاق ندوی نے کہا کہ دنیا میں انسان کو اس لیے آباد کیا گیا کہ وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور اپنے سجدوں سے خدا کی زمین کو مزین کرے۔ انجمن شہدائے بدر معظم نگر لکھنؤ کے قدیمی جلسے کو آفتاب عالم ندوی خیرآبادی نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی نسلوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی تکمیل کے لیے آگے بڑھنے والا بنائیں۔ ہمارے آس پاس کا کوئی بچہ ان پڑھ اور جاہل نہ رہے، اس کو دینی اور عصری علوم سے واقف کرائیں۔ درگاہ حضرت مخدوم شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں مینائی ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ذکر شہدائے کربلا سجادہ نشین و متولی پیرزادہ شیخ راشد علی مینائی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں قاری معین الدین قمر سیتا پوری، قاری محمد شہزاد، قاری نوشاد رضا جامعی، محمد سہیل، دارالعلوم شاہ مینا کے طلباء نے منظوم نذرانِ عقیدت پیش کیا۔ تاریخی یک مینارہ مسجد اکبری گیٹ میں مرکزی جمعیت الحفاظ کی جانب سے ہونے والے 10 روزہ تذکرہ شہدائے کرام کے تیسرے جلسے کو قاری محمد صدیق نے خطاب کیا۔ اس سے پہلے شعراء کرام نے منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مدرسہ اشرفیہ برکات رضا اور مخدوم اشرف عربک کالج آدرش نگر بالا گنج لکھنؤ میں جلسہ شہدائے کربلا کو حافظ و قاری صغیر احمد اشرفی اور ڈاکٹر سیف اشرفی نے خطاب کیا۔ مجلس تحفظ ملت لکھنؤ کے زیر اہتمام مولانا عبدالشکور حال احاطہ شوکت علی رکاب گنج میں مولانا محمد کفیل اشرف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دین اسلام کی اشاعت و بقا کے لیے بارگاہ الہی میں اپنی جانوں کی قربانیاں دینے والے عالی مرتبہ شہدائے اسلام کو رب تعالیٰ نے حیات جاویدانی سے سرفراز فرمایا ہے۔ سنی بورڈ آف انڈیا کے تحت محفل نور میں تیسرا جلسہ شہدائے اسلام بورڈ کے صدر شہاب الدین خان کی سرپرستی اور معروف شاعر احمد جمال کی صدارت میں منعقد ہوا۔ نظامت کے فرائض طارق سخا لکھنوی نے انجام دیے۔ جلسے کو خطاب کرتے ہوئے مولانا قمر سیتا پوری نے کہا کہ حضرت حسین کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں۔ آج کے پراشوب دور میں ہماری نوجوان نسل کو حضرت حسین علیہ السلام کی زندگی کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔ بادہو شعراء کرام میں احمد جمال، موعد رحبل لکھنوی، نصیر احمد نصیر، طارق سخا لکھنوی، قمر سیتا پوری، ثابت لکھنوی، جلال لکھنوی اور موج لکھنوی نے منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ ون وائس تنظیم کی جانب سے 14ویں بین الاقوامی محرم فوٹو اینڈ پینٹنگ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ یہ نمائش 14 سال سے مسلسل جاری ہے۔ نمائش کا افتتاح ریاستی للت کلا اکیڈمی یوپی قیصر باغ لکھنؤ میں انسانیت کی شمع روشن کرتے ہوئے کیا گیا، جس میں اطہر صغیر زیدی، تورج زیدی، قاف اقبال حیدر، مولانا سیف عباس، مولانا علی، مولانا فضل المنان، سوامی سارنگ، مہنت دیویا گیری، نواب جعفر میر عبداللہ، معراج حیدر، نواب مسعود عبداللہ، پروفیسر صابرہ حبیب، ڈاکٹر عباس مہندی، ڈاکٹر اسد عباس، ڈاکٹر انیس انصاری، اطہر نبی اور شائستہ عنبر وغیرہ موجود تھے۔ یہ نمائش 5 اگست 2022 تک جاری رہے گی۔ اتر پردیش کے ضلع وارانسی میں واقع کاشی وشوناتھ کاریڈور کی طرز پر ایودھیا میں بھی کاریڈور بنانے کی یوگی حکومت کی تجویز پر منگل کو کابینہ نے اپنی مہر لگا دی۔ ریاست کے وزیر سیاحت جے ویر سنگھ نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں ہوئی کابینہ میٹنگ میں اس تجویز کو منظور کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایودھیا میں زیر تعمیر رام مندر کے پیش نظر مذہبی سیاحت کے بڑھتے امکانات کی وجہ سے شہری ترقی کی یہ پہل کی گئی ہے۔ اس کے لیے اخراجات کی 797.69 کروڑ روپے کی تخمینی رقم کو منظوری دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز نے مولانا مودودی کی کتابوں اور مضامین کو نصاب سے ہٹا دیا ہے۔ واضح رہے کہ جماعت اسلامی کے بانی اور ممتاز عالم دین مولانا سید ابوالعلا مودودی کی کتابوں اور مضامین کو قابل اعتراض مانتے ہوئے کچھ لوگوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سمیت دیگر یونیورسٹیز کے نصاب سے ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ معترضین کا دعویٰ ہے کہ ان کی کتابوں میں جہادی نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ اطلاع کے مطابق اس سلسلے میں تعلیمی شعبے سے وابستہ 22 لوگوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا اور مطالبہ کیا تھا کہ مالی اعانت والی یونیورسٹیز میں داخل نصاب مولانا مودودی کی کتابوں پر پابندی لگائی جائے۔ امروہہ کی عزاداری کا قدیمی 3 محرم کا جلوس ایک بار پھر اپنی قدیمی روایت کے مطابق نہایت شان و شوکت کے ساتھ برآمد ہوا، جو اپنے طے شدہ راستوں سے ہوتا ہوا دیر شام اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں حسب روایت سب سے پہلے اونٹوں کا قافلہ تھا، جس کے بعد آرائش حسینی باجا، علم مبارک، شبیہ تابوت اور ذوالجناح تھا، جس کے پیچھے نوحہ پڑھا جا رہا تھا، جس کے جواب میں شرکائے جلوس حسین 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 کہہ رہے تھے۔ سید شان حیدر بے باک و ہمنوا نے آج کی تاریخ کا مرثیہ گھر سے جب بحر سفر سید عالم نکلے پڑھا، جس کو سن کر زائرین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اس سال نہ صرف ہندوستان کی مختلف ریاستوں بلکہ بیرون ملک سے بھی کثیر تعداد میں امام حسین کے چاہنے والے امروہہ پہنچ چکے ہیں۔ دیوبند میں بی جے پی مہیلا مورچہ کی شہر صدر ڈاکٹر کانتا تیاگی اور ضلع سیکرٹری اسنیہا ٹنڈن کی قیادت میں خواتین کارکنوں
کارکنوں نے شہر کے مختلف کالونیوں اور محلوں میں گھر گھر جا کر بی جے پی حکومت کی پالیسیوں کی تشہیر کی۔ اس دوران پونم کوشک اور کماری آنچل نے آنے والے 2024 کے پارلیمانی الیکشن میں پھر سے وزیر اعظم نریندر مودی کو اقتدار میں لانے کے لیے بھرپور محنت اور جدوجہد کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت سب کا ساتھ سب کا وکاس کے ایجنڈے کے تحت سماج کے ہر طبقے کو فائدہ پہنچانے کا کام کر رہی ہے۔ ریاست کے ضلع ایودھیا میں لڑکیوں کے درمیان مار پیٹ کا ویڈیو سامنے آیا ہے۔ یہ ویڈیو پیر کی شام ناکا تھانہ علاقے میں واقع میرج لان کا ہے، جہاں نمائشی میلے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اسی میلے میں کچھ لڑکیوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ ویڈیو میں لڑکیاں ایک دوسرے کو مارتی پیٹتی نظر آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آ سکی ہے کہ لڑکیوں کے درمیان کس بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ تاہم ای ٹی وی بھارت اس ویڈیو کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔ عہدنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے نے سلامتی کونسل کے سربراہ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے نام ایک خط میں ایران کے خلاف صہیونی حکومت کے حکام کے دھمکی آمیز بیانات پر احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکام کے بیانات نے ایران میں اسرائیلی حکومت کی تخریب کاری اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی ذمہ داری کی تصدیق کی ہے۔ صہیونی حکومت کے ہولاتہ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل واشنگٹن کی رائے سے قطع نظر اس سلسلے میں ایران کے خلاف آزادانہ طور پر کارروائی کرے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ یہ اشتعال انگیز بیانات بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایک دوسری خبر کے مطابق سیلاب کی تباہی سے ایران میں 76 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے مختلف شہروں میں موسمی بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں مختلف حادثات پیش آئے، جن کے باعث اب تک کم از کم 76 افراد جاں بحق ہوئے، 16 افراد لاپتہ ہیں اور 20,000 رہائشی مکانات کو نقصان پہنچنے کی اطلاع ہے۔ سب سے زیادہ جانی نقصان تہران شہر کے مضافات میں پہاڑوں کے بیچ واقع امامزادہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حرم اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہوا ہے۔ سیلاب کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا ہے کہ ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پارٹی یعنی پی ٹی آئی کو بیرون ملک سے ممنوعہ فنڈنگ ملی ہے، یعنی جو الزامات پارٹی پر لگے تھے وہ ثابت ہو گئے ہیں۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے پارٹی کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے کہ کیوں نہ ان کا یہ تمام فنڈ ضبط کر لیے جائے، لیکن دوسری طرف عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چائنا کی جانب سے جنگ کی دھمکیوں کے باوجود امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی ایشیائی ممالک کے دورے پر آج تائیوان پہنچ گئی۔ نینسی 25 سال میں تائیوان کا دورہ کرنے والی پہلی اعلیٰ سطح کی امریکی شخصیت بن گئی۔ وہ اپنے دورے میں تائیوان کے صدر سے ملاقات کریں گی، جس میں باہمی امور کی دلچسپی سمیت خطے میں قیام امن پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ خیال ہے کہ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے دھمکی دی تھی کہ اگر امریکی اسپیکر تائیوان گئیں تو یہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت تصور کی جائے گی اور چینی فوج ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے گی۔ بنگلہ دیش نے انڈونیشیا کی حکومت کی درخواست پر جکارتا میں اپنے سفارت خانے کے نائب سربراہ قاضی انارکلی کو واپس بلا لیا ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت نے یہ درخواست محترمہ انارکلی کے گھر سے چرس برآمد ہونے کے بعد کی تھی۔ وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق انڈونیشیا کے ڈرگ کنٹرول حکام نے اس سال 5 جون کو محترمہ انارکلی کے گھر پر چھاپا مارا تھا۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر